آج فیض احمد فیض کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے اب صیاد ہوئے۔ پہلے بھی خزاں میں باغ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب کے برس، سارے بوٹے پتا پتا روش روش برباد ہوئے۔ پہلے بھی طواف شمع تھی رسم محبت والوں کی، ہم تم سے پہلے بھی یہاں منصور ہوئے فرہاد ہوئے۔ ایک گل کے مرجھانے پہ کیا گلشن میں کوہرام مچا، ایک چہرہ کملا جانے سے کتنے دل ناشاد ہوئے۔ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنی کیا کنعان میں رہیں یا مصر میں جا آباد رہیں۔ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے۔ ستم کا جو دستور پہلے سے چلا آ رہا، جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو اس کے جو یہاں کے جو آئین تھے ستم ڈھانے کے، تو اب کے برس دستور ستم میں اس آئین میں کیا کیا چیپٹرز جوڑے گئے، یہ ایجاد ہے۔ ایجاد مطلب جوڑنا، ایجاد نہیں ہے یہ۔ تو اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، ایجاد مطلب جوڑنا، اور کیا کیا چیپٹر اس میں جوڑے گئے دستور ستم میں، جو آئین ہے ستم ڈھانے کا کانسٹیٹیوشنس میں، اور کیا کیا نئے نئے چیپٹر جوڑے گئے۔ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے اب صیاد ہوئے۔ اب قانون کی نئی کتاب میں جو قاتل تھے انہیں مقتول لکھا گیا، اور جو سید تھے مطلب جو شکار ہوئے تھے انہیں اب صیاد کہا گیا، شکار کو ہی شکاری کہا گیا۔ یہ نئے قانون میں یہ ایک نیا اضافہ ہوا ہے۔ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے اب صیاد ہوئے۔ پہلے بھی خزاں میں باغ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب کے برس، سارے بوٹے پتا پتا روش روش برباد ہوئے۔ یہ کسی ایک باغ کی بات نہیں ہو رہی جو خزاں کا موسم آیا اور سب کچھ اجڑ گیا، یہ دراصل وطن کی بات ہو رہی ہے، فیض کے وطن کی بات ہو رہی ہے کہ خزاں میں پہلے بھی خزاں کا موسم آیا ہے اور باغ بھی اجڑے ہیں، لیکن ویسا نہیں جیسا اس برس ہوا ہے۔ پہلے بھی خزاں میں باغ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب کے برس، سارے بوٹے پتا پتا روش روش برباد ہوئے۔ کچھ بھی نہیں بچا گلشن میں، ایک ایک بوٹا، ایک ایک پتا اور ایک ایک روش، جو پھولوں کی کیاریوں کے بیچ میں جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے، روش کہتے ہیں اس کو، تو روش تک برباد کر دیا گیا، ایک ایک بوٹا ایک ایک پتا تک برباد کر دیا گیا۔ یہ جو خزاں اس بار خزاں کا موسم جو آیا ہمارے ملک میں، تو اس طرح آیا کہ پہلے بھی خزاں میں باغ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب کے برس، سارے بوٹے پتا پتا روش روش برباد ہوئے۔ یہی ایک انتقامی یا کہیے کہ ایک مخالفانہ شاعری تھی جس کے بنا پر فیض کی آدھی عمر تقریباً وہ اسیری میں ہی گزری ہے۔ پہلے بھی طواف شمع وفا تھی رسم محبت والوں کی، ہم تم سے پہلے بھی یہاں منصور ہوئے فرہاد ہوئے۔ شمع کے گرد طواف کرنا، چکر لگانا محبت والوں کی رسم یہ پہلے بھی تھی۔ پہلے بھی طواف شمع وفا تھی رسم محبت والوں کی، ہم تم سے پہلے بھی یہاں منصور ہوئے فرہاد ہوئے۔ ہم تم جو عاشق ہوئے ہیں نا، عاشق اور معشوق ہوئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں اور اپنا اپنا عشق وہ اسی کے مانند، وہ شمع کے مانند، پروانے کے مانند وہ اپنے آپ کو فنا کر کے چلے گئے اس کے چکر میں۔ جیسے ایک منصور تھے، ایک فرہاد تھے۔ فرہاد کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جنہیں کہا گیا کہ بھئی اگر تمہیں شیریں چاہیے تو تمہیں پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر بہانی ہوگی، بیچارے اسی میں ختم ہو گئے وہ۔ منصور کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ شخص تھے کہ اللہ کے عشق میں، حقیقی عشق میں اس قدر غرق تھے کہ اللہ کا نام ورد کرتے 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 ایک بار ان کی زبان سے نکلا انا الحق انا الحق انا الحق، میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں ہی خدا ہوں۔ تو بھئی مفتیوں نے سنا، کہا کہ یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ فوراً تعمیل ہوئی، سر کاٹ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ خون کے قطروں سے بھی یہی آواز آ رہی تھی انا الحق انا الحق انا الحق، جبکہ وہ صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا، لیکن ذرا سے لفظ کے ہیرا پھیری سے اس کے معنی جب بدل گئے تو انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عشق کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ اپنے معشوق میں کچھ اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے، اپنے آپ کو صرف اسی میں پاتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے۔ پہلے بھی طواف شمع وفاتی رسم محبت والوں، جیسے پروانے شمع پہ اپنے جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی طواف شمع وفاتی رسم محبت والوں کی، ہم تم سے پہلے بھی یہاں منصور ہوئے فرہاد ہوئے۔ ایک گل کے مرجھانے پہ کیا گلشن میں کوہرام مچا، ایک چہرہ کملا جانے سے کتنے دل ناشاد ہوئے۔ گلشن میں صرف ایک ہی پھول تھا جو مرجھا گیا تھا، لیکن گلشن میں کیا کوہرام مچا ہے کہ ایک پھول کے کملا جانے سے سارے دل ناشاد ہو گئے، سارے دل میں غم
آ گیا۔ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنی کیا کنا میں رہیں یا مصر میں جا آباد رہیں۔ کنا وہ جو ابھی فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطین اور شام اور جارڈن ملا کر کے وہ علاقہ پہلے کنا کہلاتا تھا۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام کو سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو پھر وہاں سے قافلہ نکلا جو اس سے وہ یوسف ملے اور وہ اسے لے جا کے مصر کی بازار میں بیچ دیا۔ یہ غلاموں کا دور تھا، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو وہاں سے وہ پھر کسی طرح بکتے وہ غلام بحیثیت غلام کے وہ شاہی محل میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جو مصر کے بادشاہ تھے ان کی بیگم تھی زلیخا، وہ ان پر عاشق ہوئی۔ پھر کیا ہوا، وہ قصہ بڑا لمبا ہے۔ تو فیض نہ ہم تو یوسف ہے، نہ تو ہم یوسف ہیں اور نہ یعقوب، یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے۔ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے۔ ہم کوئی یوسف تھوڑی ہیں، ہم کوئی یعقوب تھوڑی جو ہمارا اب ذکر چلے اور ہماری بات چلے، کوئی ہمیں یاد کرے۔ اپنی کیا کنا میں رہیں، میرا کیا ہے، میں کنا میں رہوں یا مصر میں جا آباد رہیں، ہم چاہے ہم کنا میں رہیں چاہے ہم مصر میں رہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم کوئی ایسا کوئی تاریخی ہستی کوئی تو ہم تو پیغمبر تھوڑی جو ہماری کوئی بات چلے۔ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنی کیا کنا میں رہیں یا مصر میں جا آباد رہیں۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔